رومیٹالوجسٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ پاکستان میں رومیٹالوجی ایک نئی فیلڈ ہے اور بہت اس کی ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا ڈیل کرتی ہے. بیسیکلی ہم لوگ ہر قسم کے دردوں کو ڈیل کرتے ہیں، گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد اور آٹو امیون ڈیزیزز جس کے انڈر رومیٹوائڈ آرتھرائٹس، لوپس. اچھا پھر بہت سارے لوگوں کو جن کو بچوں کو کمر کا درد ہوتا ہے یا ینگ بوائز میں اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس. یہ وہ نام ہیں جو بہت عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں مگر یہ اتنے کامن ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھنے کو نکلتے ہیں اور میں اپنے دن کا کلینک کرتی ہوں تو میں خود حیران ہوتی ہوں کہ کتنے پیشنٹس اس چیز کے موجود ہیں. تو ہم لوگ اس چیز میں اسپیشلائز کرتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے جب میں یہاں پہ میں موو کی تھی تو یہاں پہ آپ یقین کیجیے گا کہ صرف 3 یا 4 رومیٹالوجسٹ تھے. یہ پورے پاکستان میں کل شاید 5 تھے. اور لوگ کو جب ہم کوئی بات بتاتے تھے یا دوائی بتاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ انجیکشن لگ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، آرتھرائٹس ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ایک امیج یہ تھا کہ اگر آرتھرائٹس ہے تو پھر ہم لوگ تو ویل چیئر پہ آ جائیں گے. لوگوں کی شادیاں خراب ہو جاتی تھیں، بہت لائفز خراب ہو جاتی تھیں. بٹ اوور دا ایئرس ایٹ لیسٹ میں نے یہ ایک چیز نوٹس کی ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے کہ اب اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے، جوڑوں میں درد ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم میں، 1 مہینہ 2 مہینہ آپ دکھا رہے ہیں ڈاکٹر کو، نہیں ٹھیک ہو رہی، تو آپ کسی رومیٹالوجسٹ کے پاس جائیے اور ان سے اپنا مکمل پورا علاج سے پہلے تشخیص کرنا ہے کہ آپ نے واٹ از گوئنگ آن، آپ کے ساتھ کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو جب دوائیاں ملتی ہیں اور ڈیزیزز جو ہے ارلی آن شروع کے ٹائم میں اگر آپ کسی بھی بیماری کو کیپچر کر لیتے ہیں تو اس کو علاج کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پہ ٹھیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے. یا پھر کم سے کم جسے کہتے ہیں ڈسیبلٹی یا کہ ڈیفارمٹی، یعنی کہ کسی کی اپاہج ہونے سے یا ڈیفارمٹیز ہونے سے آپ ایزیلی بچ سکتے ہیں. کوئی بھی مرض اگر متواتر 2 مہینے سے اوپر آپ کو تنگ کر رہا ہے، 2 سے 3 مہینے ہو گئے اور ایک متواتر آپ دوائی بھی کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، آپ کو مدد مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جس کا حل ابھی سامنے نہیں آیا یا پھر اس کا ہم صحیح پن پوائنٹ نہیں کر پائے کہ کیا پرابلم ہے. آئی تھنک اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو یا آئی ووڈ ناٹ سے اچھے کسی اسپیشلسٹ کو دکھا دیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ جس کا حصہ ہوتا ہے، یہ جو ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں، وہ ہمارے وہ بھائی اور ہمارے ڈاکٹر جنرل فزیشین جو ہیں، ان کی بہت اویئرنیس کی اس چیز کی ضرورت ہے کہ کب وہ ریفر کر دیں پیشنٹس کو. بیکاز ہمارے یہاں پیشنٹس میں ابھی بھی چونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے تو ان کو اگر ایک دفعہ ریفرل ہو جائے، میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور اس کو بیماری ہے، کہہ رہا ہے کہ اتنے دنوں سے ہے، تو اگر میں اسے کہتی ہوں آپ کو یہ پرابلم ہے مگر اس پرابلم کے لیے اب آپ دوبارہ میرے پاس 1 سال کے بعد آئے گا کیونکہ آپ کو سیریس پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو جی پی کے ساتھ اپنے مینیج کریں، پریکٹس کرنے ڈاکٹر کے ساتھ، اینڈ آئی سی یو بیک ان اے ایئر فار اے فالو اپ. تو ہم لوگ کے پاس آلریڈی اتنا پیشنٹ والیوم ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو رکھتے نہیں ہیں، مگر اگر مجھے لگا کہ نہیں اس کو ضرورت ہے یا اس کو ایسی بیماری ہے جس کو مجھے بار بار اس کو دیکھنا ہے، دوائیاں دینی ہے، تو پھر وہ ایک ہمارے پیشنٹ بن جاتے ہیں. مگر ہم پھر یہ ہے کہ جن کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو پھر ہم واپس ان کے اپنے ڈاکٹرز کے پاس بھیج دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اگر میں اپنے پیشنٹس کو دیکھوں تو 50% پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ بیماری نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب آرتھوپیڈک بھی دیکھتے ہیں تو ان میں سے میرے خیال ہے 60-70% لوگ ایسے نہیں ہوتے جن کا کوئی جوڑ بدلنے والا ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے ٹیمپرری ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خطرناک بیماری تو نہیں ہے جس کو ہمیں ان کو ٹریٹ کرنا ہے ود ادر میڈیکیشن، مرض کے حساب سے. تو 50-60% قسم کے لوگ جن کو جیسے کہ فائبرومائلجیا ہے، ان کو درد ہیں، کمر کا درد ہے، وہ رہے گا مستقل، فزیو تھراپی کے لیے بھیج دیا ان سب. مگر اب جو بقیہ 30-40% قسم لوگ آتے ہیں ان کو پھر مختلف بیماریاں ہیں. وہ پھر آپ کا ینگر ایج گروپ بھی ہو سکتا ہے، اولڈر بھی ہو سکتا ہے، 60s-70s میں. آج ہی ایک پیشنٹ جس کا مجھے انہوں نے فون کیا کہ جی 65 کی ہے اور بہت زیادہ ہیڈ ایک ہے اور بہت زیادہ ان کو آنکھوں کا پرابلم آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں، ان کا بخار نہیں ٹوٹ رہا. تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرو، اس وقت ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ایک آنکھ کا ویژن چلا جاتا ہے، اس کو جائنٹ سیل آرترائٹس کہتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ایک آنکھ کا ویژن لوز کر چکے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ فوراً سے اس کو دوائی دو اور آئی ایم گوئنگ ٹو سی ہر. مگر تو ایسی چیزوں میں میرے حساب سے سب سے زیادہ رول جو ہے نا وہ ایک جنرل ڈاکٹر کا ہے کہ وہ پرائمری ڈاکٹر کے، اگر کہ وہ ذرا سا بھی سمجھ جائے
کہ یہ سمٹم آ رہا ہے، اس کو فوراً کسی کو فون کر دیں یا کسی کے تک پہنچ جائے. تو بہت ساری ایمرجنسیز سے رومٹولوجیکل ایمرجنسیز بھی ہوتی ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں. ورنہ عام جیسے ہوتا ہے کہ رومیٹوائڈ آرتھرائٹس جو ہے تقریباً 2% لوگوں میں پاکستان میں بھی ہے. تو اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے تو مطلب 2 کروڑ کو تو ہوگا پورے ملک میں ہمارے، ٹھیک ہے. تو آپ کراچی میں دیکھ لیں، اس حساب سے 20-25 لاکھ کو ہوگا. مگر وہ بیچارے جو ہیں بس کوئی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بچے بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں، ان کی دوائیاں مانیٹر کرنی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے بہت ضروری ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. سو مسکولر، جیسے میں اور ڈاکٹر مجاہد ہم کام اکٹھے بھی کرتے ہیں، کہ مسکولر اسکیلیٹل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں ایک ٹیم ورک ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر مجاہد آپ دیکھ لیں، مجھے لگ رہا ہے اس کا گھٹنا بدلنے والا ہے، یہ میرے پاس آئی ہیں جی. یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صالح ذرا کے پیشنٹ دیکھ لیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب اس کو. سو یہ ایک ٹیم ورک ہے. ایک تو یہ بات کو سمجھیں کہ اولڈ ایج کا کانسیپٹ بڑا چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی برٹن میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مڈل ایج سٹارٹس فرام 60، ٹھیک ہے. اور پھر اولڈ ایج جو ہے وہ 80 کے بعد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اب لوگ 90s تک آرام سے لوگ جیتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ 50-55 کے بعد، بلکہ 40 کے بعد لوگ اپنے آپ کو انیکٹیو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جوڑ میں درد ہے، مجھ سے تو چلا نہیں جاتا، وزن بڑھ رہا ہوتا ہے، کھانے کی کوئی حد حربہ نہیں ہے. اچھا، اب اگر آپ نے جوان رہنا ہے یا آپ نے فٹ رہنا ہے، تو ایک سمپل سی بات ہے، اپنا کھانا اچھا کر لیں، اپنی ایکسرسائز اچھی کر لیں. بہت بڑا رول ہے، بالکل. دیکھیں آپ کا ایک گھٹنا ہے، تو آپ ایک گھٹنا ٹائر ہے نا. اب آپ سوزوکی کے ٹائر کے اوپر ایک ٹرک کو رکھ دیں گے تو وہ ٹائر تو چلا جائے گا. اب اگر آپ سوزوکی کے ٹائر پہ سائیکل ہی چلاتے رہیں گے تو ٹائر زیادہ چلے گا. سمپل سائنس ہے. یہی بات اسی طرح سے یہ کہ جو اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی میرے یہ ٹائرز لگے ہوئے، گھٹنے لگے ہوئے، تو میں اچھی خوراک کھائیں، آپ ایکٹیو رہیں. دیکھیں وزن سے بھی فرق پڑتا ہے، مگر بہت سارے لوگ جن کا وزن ہوتا ہے بٹ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی زندگی کا سٹائل بہت اچھا ہوتا ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ پتلے دبلے لوگ زیادہ پاؤنڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر جو اچھے خاصے آپ ہیوی بھی ہوتے، بٹ دے ہیو اے ایکٹیو لائف، موٹیویشن ہوتی ہے ان میں، جینے کی ایک چاہ ہوتی ہے، وہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بڑا پرابلم کیا ہے کہ لوگ 50-60 کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم بس ہو گئے بوڑھے، اینڈ دس از اٹ. اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ابھی آگے 30 سال شاید پڑے ہوں. کیونکہ آپ لوگ کارڈیولوجسٹ ہیں، آپ لوگ تو کسی کو، اب پہلے تو ایک زمانہ تھا کہ دادا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو 90 تک سب کو لے کے جائیں گے. آپ کا مینٹل سٹیٹس بھی پراپر ہو. آپ 50-60 کے بعد یہ نہیں سوچیں کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں یا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اگلے 30 سال چل کے گزارنے کہ میں نے صرف بیٹھ کے ایک پلنگ پہ گزارنے.